الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 191، 192 اور 193 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، جہاں بھی تمہیں ملے ان کو قتل کر ڈالو، ان کو نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ فساد جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اب یہاں پہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ پچھلی جو آیات ہم پڑھی تھی، ہم نے 190 آیت پڑھی تھی، اس میں بھی اللہ نے حکم دیا تھا چیکا کہ اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ولا تعتدوا، اور زیادتی نہیں کرنی، دشمنی نہیں نبھانی کوئی۔ یہ تعتدوا کا لفظ جو ہے یہ عین دال واو سے بنا ہے، اسی کا مطلب زیادتی بھی ہوتا ہے، اور عین دال واو سے عدوون کا لفظ بھی بنتا ہے جس کا معنی دشمنی ہوتی ہے، عدوان کا لفظ سے بنتا ہے، تو زیادتی بھی اس کا معنی ہوتا ہے اور دشمنی بھی اس کے معنی ان کے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زیادتی نہیں کرنے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں نبھانی، اللہ کے لیے لڑنا ہے جس سے بھی لڑنا ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہ اس کے اندر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دشمنی رکھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت ہم نے کل پڑھی تھی۔ اسی کا سلسلہ مزید آگے چلا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جہاں ملے ان کو پھر قتل کرو، اور ان کو جہاں سے تمہیں نکالا وہاں سے بھی ان کو نکال دو۔ اور جو فتنہ فساد جو یہ کر رہے ہیں کہ عام لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو نکالنے گھروں سے، یہ فتنہ کرنا، فساد کرنا، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ بعد ان کو قتل بھی کر دیا جائے تو وہ چھوٹا گناہ ہوگا۔ ان کا فتنہ جو اشد، اس سے بھی زیادہ شدید چیز ہے۔ بے گناہ لوگوں کو تنگ کرنا، گھروں سے نکال دینا اور فتنہ فساد برپا کر دینا، یہ اللہ کے نزدیک قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو کہا کہ فتنہ فساد کر رہے ہیں، قتل کر دو ان کو، یہ اس لائق نہیں پھر یہاں پہ رہا جائے کہ جو عام رہ رہے تھے سکون سے اپنے گھر سے، انہوں نے ان کو نکال دیا، پھر تم بھی ان کو نکال دو۔ تو یہاں پہ کچھ علماء نے اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے کی کہ یہ جو حکم ہے نا کہ جو ہاں ملے ان کو قتل کر دو، اس پہ یعنی کہ کوئی غیر مسلم لوگ یا کوئی ملحدین قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام تو ایک ظالم قسم کا مذہب ہے، کہتا ہے جی وہ جو کفار لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے ان کو جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ان کو گویا کہ جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی مسلمان جیتے رہے اپنی مرضی کی زندگی گزارے، جو غیر مسلم ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارے، غیر مسلم ہے تو بس ان کو جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ یعنی کہ اس آیت کو اس قسم کا مس کوڈ کرتے ہیں، مس گائڈ کرتے ہیں، اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو کچھ علماء نے اس کی تفسیر یوں کی کہ یہ اصل میں جو تھی آیت، یہ اس لحاظ سے اتاری گئی تھی کہ جس طریقے سے جب اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تو نبی جب حجت تمام کر دیتے ہیں، تمام دلائل، تمام نشانی، ہر چیز کھول کے واضح کر دیتے ہیں، اس کے باوجود جو قوم نہیں مانتی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ آیا، فرعون پہ، اور پھر قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، اور کتنے قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ تو یہ ایک قسم کا وہ عذاب کا کوڑا تھا اللہ کی طرف سے برسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بظاہر خود موجود تھے اور حجت تمام کر دی تھی، تمام ان کی جو فرمائشیں پوری کر دی، تمام ان کی جو حجت تھی ان پہ تمام ہو گئی، اور آخر پھر بھی انہوں نے جو نافرمانی کی، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کا عذاب آیا جو اللہ نے اس طریقے سے نہیں نازل کیا جیسے پہلی قوموں پہ آتا تھا۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے ان کے پر عذاب نازل کیا، تو یہ خاص طور پر ان کے لیے تھی کہ ان کے لیے سزائے موت، یعنی کہ اللہ نے سزا سنا دی کہ اب حجت تمام ہے، اب ان کو زندہ رہنے کوئی حق نہیں۔ اللہ نے کہا کہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، تو انہوں نے شاید کو یعنی کہ وہاں تک محدود کیا کہ اصل میں ان کے لیے آیت نازل ہوئی۔ آج کے مسلمان یہ نہیں لاگو ہوتی کہ جہاں کافر ملے اس کو قتل کر دو، اس طریقے سے اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو کچھ مفسرین نے اس کی یوں تفسیر کی، لیکن یہاں پہ ایک رخ اور بھی نکلتا ہے تفسیر کا، یہاں پہ بھی بات اس طریقے سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اس سے پچھلی جو آیت نمبر 190 ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا کہ اللہ کے راہ میں لڑو، ان قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرط یہ چیز کی لگائی، الذین یقاتلونکم، کہ تم سے جو لڑ رہے ہیں ان سے تو ان کو تم نے قتل کرنا ہے، اور کسی بھی زیادتی بھی کوئی نہیں کرنی، اپنی طرف سے کوئی دشمنی نہیں نبھانی، اتنی ہے جو اللہ کے لیے سب نے لڑ رہے کو انہوں نے جو زیادتی کی اس کے برابر ان کو قتل کیا جائے گا اللہ کے راہ میں، اسی اللہ کے حکم سے ہے، کوئی ذاتی دشمنی اس کے اندر نہیں ہے، زیادتی تم نے کرنی بھی نہیں۔ تو یہ اصل میں انہی کے متعلق حکم بھی آیا کہ وہ جہاں ملے ان کو قتل کرو، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جو تمہیں قتل کر رہے ہیں، جو زمین پہ فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، گھروں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، وہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیں، ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی عام لوگوں کی بات نہیں کہ جو امن سے رہ رہا ہے، کافر جو بھی ہے اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، اس میں اس چیز کا حکم ہے ہی نہیں سرے سے ہی۔ یہ تو حکم ہے لوگوں کے لیے دیا جا رہا ہے، تو خود لڑ رہے ہیں، خود قتال تم سے کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں، تو اس کو اللہ نے کہا کہ وہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اس میں آج کے جو وقت میں بھی اس کو لاگو کیا جائے تو اس
اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اس کو اسی وقت کے لیے قید کر دیں، کسی نبی وسلم کے دور میں تھا یہ۔ آج بھی جو لوگ تم سے لڑ رہے ہیں ان کے لیے اللہ کا یہی حکم ہوگا، جو تمہیں مارنے آئے ہیں تم بھی ان کو مار دو گے، ان کو وہ نہیں خود نہیں کہ ان کے آگے سرنڈر ہو گے، تم ان کے سامنے آ کے مر جاؤ خود نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جو تم سے لڑ رہے ہیں تم ان سے لڑو، پھر وہ جہاں بھی ملے تو ان کو پھر نہیں چھوڑو جاؤ، کیونکہ ان کا مشن یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ناجائز لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگ ان کے گھروں سے نجائز نکال رہے ہیں، تو پھر ان کا جرم ایسا ہے کہ وہ جہاں ملے پھر ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو پھر وہ فتنہ فساد کے لیے چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر اللہ فرمایا کہ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، ان مسجد حرام کے نزدیک ان سے قتال نہیں کرنا، وہاں نہیں لڑنا تم نے، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑ پڑیں۔ مسجد حرام کے اندر یہ نہیں کہ جہاں ملا کو قتل کر دو، مسجد حرام کے نزدیک ملا تو قتل کر دو، وہاں پہ اس چیز کا تم نے خیال کرنا کہ مسجد حرام میں وہاں پہ خود ان کو قتل نہیں کرنا، اگر وہ تم سے لڑ پڑے مسجد حرام کے اندر تم سے لڑ پڑے پھر ان کو قتل کر دو، پھر نہیں وہاں پہ چھوڑنا، پھر وہاں پہ مسجد کا احترام بھی نہیں پھر ہوگا، تو جب انہوں نے پہل کر دی پھر ان کو قتل کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے دوبارہ اس کے لیے کہا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر ان کو تم لڑو، پھر وہ قتال کرے تو پھر ان کو قتال کر دو، ان کو قتل کر دو، پھر وہاں پہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی جو انکار کرنے والوں کی ناشکروں کی سزا یہی ہے، اللہ کی طرف سے یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے ان کا کہ ان کو پھر نہ چھوڑا جائے۔ اور فرمایا کہ فَإِنِ انتهوا، اگر وہ باز آ جائیں رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، کہ وہ اپنے سرنڈر کر جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ طرف سے بھی معافی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ان کو، اگر وہ توبہ کر لیں صحیح ہو جائیں۔ اور پھر اللہ نے دوبارہ سے کلیئر کیا کہ وقاتلوہم، ان سے لڑو اس وقت تک کہ حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فساد باقی نہ رہے، دنیا کے اندر جو یہ افراتفری کا ماحول ہے کہ لوگوں کا امن برباد کر رکھا ہے وہ چیز باقی نہ رہے، اس وقت تک ان سے لڑتے ہو، یعنی کہ جو لوگ امن برباد کر رہے ہیں، جو بے گناہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور جو بے ضرر لوگ ہیں بیچارے کسی کو کچھ نہیں کہتے، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کو قتل کر ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑنا، ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے وہ اللہ کا جو نافذ ہو جائے، اللہ کا قانون جو اللہ نے نازل کیا ہے، دین کا مطلب قانون ہوتا ہے، یہ بات ہم ضرور ذہن میں رکھیں، اللہ نے جو قانون دیا وہ جب تک نہ قائم ہو جائے اس وقت تم اس کو مت چھوڑو، بالکل اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر ظالموں کے سوا کسی سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں، کسی کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوگا، صرف ظالم لوگوں سے ہوگا جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو اندھیروں میں ڈھکیل رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں، دشمنی صرف انہی سے ہی ہے، زیادتی جو بھی یہ معاملات کے تعلق ہو رہا ہے یہ خود انہی لوگوں سے ہو رہا ہے جو خود ظلم کی روش کے اوپر چل رہے ہیں۔ کسی معصوم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہے، وہ رہے اپنے آرام سے، کوئی نہیں، کیونکہ اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا، کوئی تبلیغ دی جائے گی، اس کو دین کے سامنے رکھا جائے گا، قبول اس نے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، قرآن اس چیز کی وہ نہیں تائید کرتے کہ اسلام کو زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروایا گیا، تلوار انہی کے لوگوں کی طرف اٹھانے کا اللہ تعالیٰ کا حکم یہاں پہ ہے جو خود ظلم کر رہے ہیں، خود لوگوں کے اوپر جو ہے قتال کر رہے ہیں، لوگوں کو کے گھروں سے نکال رہے ہیں اور فتنہ برپا کر رہے ہیں، زمین پر فساد کر رہے ہیں، زمین کا امن جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں، کہ اسلام دین ہی امن کا ہے، اسلام کے مطلب یہ امن ہے، اسلام جو ہے وہ امن کا وہ دائی ہے، امن کو پھیلاتا ہے، امن کو نافذ کرتا ہے۔ جو لوگ امن کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف جو ہے تلوار اٹھانے کو حکم دے رہا ہے، نہ کہ خود لوگوں کا امن برباد کر کے آرام سے سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہے اس پر تلوار لے کے چل کے چلو یہ تم اسلام قبول کرو، اس طریقے سے کوئی اسلام قبول نہیں کروایا گیا، نہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ قتال کا حکم دے رہا ہے وہ صرف انہی لوگوں کے خلاف دے رہا ہے جو خود لڑ رہے ہیں تمہارے ساتھ، خود لوگوں کا سکون برباد کر رہے ہیں، ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں، زمین پہ فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں، انہی کے لیے حکم اللہ نے دیا کہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ان کے لیے پھر چھوڑنے کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ سوائے مسجد حرام میں اللہ نے صرف رکاوٹ لگائی کہ وہاں جہاں ملے تمہیں قتل نہیں کرنا، اگر وہاں پہ وہ خود لڑ پڑے پہل انہوں نے کر دی پھر وہاں بھی ان کو ختم کر دو، پھر وہاں بھی ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ رعایت نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے کہا ان کافروں کی یہی جزا، یہی ان کا بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض احکامات کے اندر تھوڑا سا سمجھنے میں غلط فہمی کر دی جاتی ہے، اس پہ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، وہ اعتراض کو اسی طرح نہ سمجھا دے انسان پہ، اس کی وہ تھوڑا غلط تشریح کی طرف، غلط تشریح کی طرف نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ نے اصل حکم اصل منشا نازل کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کے مطابق چل کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔